الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدانی چینل کے ناظرین ونس اگین یو آر ویلکمڈ ان پروگرام فورکاسٹ. ایز یوزول جیسے ہم اپنے پروگرام کا آغاز درود پاک کی فضیلت بیان کر کے کرتے ہیں، آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی فی یوم 50 مرہ، کہ جس نے مجھ پر دن بھر میں 50 بار درود پاک پڑھا، صافحتہ یوم القیامہ. سبحان اللہ، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں روز قیامت اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا. What a great excellence is this for the one who recites 50 times durood upon beloved Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam, that he will be honored to shake hand with beloved Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. مدنی چینل کے ناظرین، اب تک فور کاسٹ میں جو ایپیسوڈز ہوئے ان میں ہم نے جو روایات بیان کی ان کا تعلق امت کی عملی حالت سے تھا کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بإذن اللہ تعالی غیب کی خبریں دیتے ہوئے امت کے مختلف حالات کو بیان کیا. جیسا کہ پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امت کی حالت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ قرب قیامت کی علامات میں سے یہ ہے کہ لوگ قطع رحمی کریں گے. کون سا گھر، کون سی فیملی ایسی نہیں ہے کہ جہاں رشتے نہیں توڑے جاتے؟ حضور نے ارشاد فرمایا تھا گناہوں کی کثرت ہوگی. کون سا گناہ ایسا ہے جو اس زمین پر نہیں کیا جاتا؟ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ مرد عورتوں کی اور عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کریں گے. تو یہ قرب قیامت میں ہونے والے وہ حالات ہیں، اور بہت ساری ایسی حالتیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی. آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم جو روایت آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اس کا تعلق امت کی علمی حالت سے ہے. علم سے متعلق قرب قیامت میں امت کی کیا حالت ہوگی، آئیے اس کے متعلق روایت سنتے ہیں. اس حدیث کو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا. آپ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم ویکثر الجہل، کہ حضور نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی. ویکثر الزنا وَيَكْثُرَ شُرْبُ الْخَمْرِ، حضور نے مزید ارشاد فرمایا زنا اور شراب پینے کی کثرت ہو جائے گی. وَيَقِلُّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ، مرد کم ہو جائیں گے اور عورتوں کی کثرت ہوگی. یہاں جو حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی، چونکہ ہمارا موضوع یہ ہے تو ہم اسی سے متعلق گفتگو کریں گے. So what does it mean کہ علم اٹھا لیا جائے گا؟ Will the knowledge be removed from the hearts؟ کیا ایسے ہوگا کہ علم سینوں سے مٹا دیا جائے گا؟ جہالت پھیل جائے گی، اس سے کیا مراد ہے؟ ایک اور حدیث پاک میں ہمیں اس کی وضاحت ملتی ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح سے نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں کے سینے سے نکال دے۔ فرمایا وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، لیکن اللہ تعالیٰ علم کو ایسے اٹھائے گا کہ علماء کو وفات دے کر اٹھا لے گا، کہ علماء جو علم والے ہوں گے وہ انتقال کرتے جائیں گے اور ان کے جانے سے علم بھی اٹھتا جائے گا۔ مزید ارشاد فرمایا حضور نے حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا، یہاں تک کہ جب کوئی عالم نہیں رہے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ جہالا کو اپنا رہنما بنا لیں گے۔ فسئلوا، تو ان جاہلوں سے مسائل پوچھے جائیں گے۔ فافتوا بغیر علم، تو وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے۔ جب علماء چلے جائیں گے اس دنیا سے تو جو جاہل ہوں گے وہ سردار بنا لیے جائیں گے، رہنما بنا لیے جائیں گے، پھر ان سے مسائل پوچھے جائیں گے، فتوے لیے جائیں گے، اور وہ لوگوں کو فتوے دیں گے۔ تو کیا ہوگا جب جاہل فتویٰ دے گا تو کیا ہوگا؟ حضور نے یہ بھی بتا دیا، فرمایا فضلوا واضلوا، کہ وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، علم بڑی دولت ہے۔ ہمیں اس حدیث پاک کی روشنی سے یہ روشنی ملتی ہے کہ معاشرے سے تاریکی علم کی روشنی سے دور ہوتی ہے، اور علم کی روشنی علماء بانٹتے ہیں۔ علماء کا وجود بہت بڑی نعمت ہے جس کو انفارچونیٹلی ہم فور گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ جس معاشرے میں علماء نہیں ہوتے وہاں جہالت کا دور دورہ ہوتا ہے، اور جہاں جہالت آتی ہے وہ اپنے ساتھ گمراہی لے کر آتی ہے، اور گمراہی کا انجام وہ کبھی بھی اچھا نہیں ہوا، العیاذ باللہ تعالی۔ گمراہی سے بچنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، اور علم باقی رہنے کے لیے علماء کا ہونا ضروری ہے۔ الحمدللہ اس دور میں بھی آج علماء کی کمی نہیں ہے، اور علماء کا ہونا یہ اس امت کے لیے باعث رحمت ہے۔ بٹ انفارچونیٹلی وی ٹیک them فور گرانٹیڈ۔ ہمارے ہاں علماء کی کیا قدر ہے یہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ آج اس دور میں امت کی دین سے لاپرواہی کی کیا حالت ہے یہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ علم دین اور علماء کی ناقدری کس قدر ہے یہ آپ کے علم میں اچھی طرح ہے۔ ہم نے دنیاوی سائنسز، دنیاوی علوم وہ تو بہت اچھی طرح سے حاصل کیے، خود بھی سیکھے، اپنی یوتھ کو بھی سکھایا، دنیاوی بہت ترقی کر لی، لیکن وہ دین جو اس دنیا کے ساتھ میری اور آپ کی آخرت کی ضمانت ہے، اس دین کا علم ہم نے کتنا سیکھا؟ We all know it very well۔ ہمیں اپنی دنیاوی معاملات میں بہت اچھی سمجھ بوجھ ہے۔ میرا جو بھی پروفیشن ہے، میری جو بھی فیلڈ ہے، اس سے متعلق مجھے ساری باریکیاں معلوم ہیں، لیکن میری کیا رسپانسبلٹیز ہیں، مجھ پر میرے رب نے کیا احکامات فرض کیے ہیں، اس کا مجھے کتنا علم ہے؟ اس کا سوال مجھے اپنے آپ سے اور آپ کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے۔ ہمیں خود کو فیس کرنا چاہیے اور اپنے آپ سے یہ لازمی پوچھنا چاہیے کہ دنیا جس کی میکسیمم لائف سپین 60, 70, 80 ایئرز ہے، اس کے لیے تو میری ساری ایفرٹس ہیں، اس کے لیے میرے سارے سکلز ہیں، اس کے لیے میرے پاس ڈگریز بھی ہیں جو مجھے ضرورت ہیں، لیکن آخرت کی ایک لمبی نہ ختم ہونے والی زندگی جس کی کامیابی کا مدار اس دنیا میں رہتے ہوئے دین سیکھ کر اس پر عمل کرنے میں ہے،
اس کے لیے میری نالج کتنی ہے؟ دیٹ از ٹو بی آسکڈ فرام یور سیلف. یہ آپ کو خود سے پوچھنا ہے. آج اگر ہم ایک چھوٹا سا اسیسمنٹ کریں کہ what are the fundamentals of Islam, what are the essentials of Islam, ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کا آنسر دے پائیں گے؟ ضروریات دین کیا ہیں؟ اچھا، راہ چلتے اگر ایک مسلمان کے کسی بھی وجہ سے کپڑے نجاست سے آلودہ ہو جائیں تو مسلمانوں میں کتنے لوگ ہیں جن کو اس بات کا علم ہے کہ وہ اپنے ناپاک ہوئے کپڑوں کو خود سے پاک کر لیں؟ بہت سارے گریجویٹس، ڈگری ہولڈرز، بلیو یو می، they don't know even basic teachings about نماز جو ہم پر 5 وقت فرض ہے. نماز کے فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، نماز توڑنے والی باتیں کون سی ہیں. how much we know about it? that is dilemma of this society. ہم نے کبھی اس پر توجہ ہی نہیں دی، حالانکہ ہمارے اس مسلم معاشرے میں بھی جن انسٹیٹیوٹس میں، کالجز میں، اسکولز میں، یونیورسٹیز میں ہم دنیا سیکھتے ہیں، دنیاوی علوم سیکھتے ہیں، وہاں اسلامک اسٹڈیز کو ایز این ایلیمنٹری سبجیکٹ ضروری مضمون کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے، لیکن اس کو بھی ہم ایک فارمیلٹی کے طور پہ لیتے ہیں. کیسا ہم نے دین سیکھا اور پڑھا ہے کہ مجھے دین کی بنیادی باتیں جن کا سیکھنا مجھ سے متعلق ضروری ہے میں نے سیکھا ہی نہیں. میں لاکھوں کروڑوں اربوں کا بزنس کر رہا ہوں، لیکن ایک تاجر کو، ایک امپلائر کو اور ایک امپلائی کو جن علوم کا سیکھنا ضروری ہے اپنے کاروبار کو، اپنے ٹریڈ کو حلال کرنے کے لیے، جائز کرنے کے لیے، ہاؤ مچ آئی نو اباؤٹ اٹ. شادی پر میں کروڑوں روپے خرچ کر رہا ہوں اپنے بچے یا بچی کی خوشی پر، اور اس کو میں ہر خوشی دینے کی کوشش کرتا ہوں. اس کی خوشی کو ایک ایگزامپلری میں ایونٹ بناتا ہوں، پیسہ پانی کی طرح بہاتا ہوں، لیکن اس شادی کے بعد کی زندگی کے جو تقاضے ہیں، ہم نے کتنا اپنے بچوں کو اس کے متعلق ایجوکیٹ کیا کہ شادی کے بعد میرے بیٹے پر، میری بیٹی پر کیا ذمہ داریاں اس کے دین نے اس پر لاگو کی ہیں، میاں بیوی کے کیا حقوق ہیں. اللہ کل کو اولاد دے گا تو اولاد کی تربیت سے متعلق ماں باپ پر کیا ذمہ داری، کیا فرائض ہیں. ہاؤ مچ آئی نو اباؤٹ اٹ. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہمیں علم دین سے دوری ہوتی ہے اور جہالت ہوتی ہے. تو جب جہالت ہوگی تو وہاں پھر ان چیزوں کی معلومات نہیں ہوگی، اور جہاں جہالت ہوگی پھر وہ گمراہی لے کر آئے گی. اگر آپ اور میں یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ ہماری آخرت بھی کامیاب ہو، جہاں ہم گھر سے باہر ایک کامیاب زندگی گزار رہے ہیں یا سمجھے جاتے ہیں کہ our life is very successful، ایسے ہی ہمارا گھر بھی خوشیوں اور امن کا گہوارہ بنے، تو اس کے لیے ہمیں اپنی جہالت کو خود سے دور کرنا ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں خود کو علماء سے کنیکٹ کرنا ہوگا اور ان سے ہمیں علم دین سیکھنا ہوگا. میرے کانٹیکٹ لسٹ میں کتنے سکالرز ہیں کہ جن کا نمبر میں نے اس لیے رکھا ہوا ہے کہ جب بھی مجھے کوئی شرعی مسئلہ پوچھنا ہوگا تو I should contact them and I should ask them. اپنے آپ سے پوچھیے. اللہ اکبر. تو المیہ یہ ہے ہمارا کہ دین سے متعلق کیا سیکھنا مجھ پر ضروری ہے، مجھے اس کا بھی علم نہیں ہے. آج ہمارے لوگ، کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا جوان، موسٹ آف دیم وہ ڈیجیٹل انٹاکسیکیشن کا شکار ہیں. ہم اپنا فرصت کا وقت تو چھوڑیے، جو ہمارا کام کا وقت ہے وہ بھی ہم اپنا وقت اسکرولنگ کرتے ہوئے ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے وقت کی بے دردی سے ناقدری کر رہے ہوتے ہیں. جب میں اپنی صلاحیتوں کو، اپنے وقت کو فضولیات میں صرف کروں گا
تو بتائیے پھر میں دین کب سیکھوں گا؟ ہونا یہ چاہیے کہ آپ کا کوئی سا بھی پروفیشن ہو، آپ کا کوئی سا بھی شعبہ ہو، whether you belong to medical science اور media science، آپ لا پڑھ رہے ہیں یا بزنس پڑھ رہے ہیں، آپ امپلائی ہیں یا امپلائر ہیں، آپ ٹیچر ہیں، لیکچرر ہیں، پروفیسر ہیں یا اسٹوڈنٹ ہیں، آپ ایک والد ہیں یا بیٹے ہیں، آپ والدہ ہیں یا بیٹی ہیں، آپ کا جو بھی رینک ہے، جو بھی اسٹیٹس ہے، جو بھی جاب ہے، آپ اس کے ساتھ جو اپنے سکلز امپروو کرتے ہیں، جو نالج گین کرتے ہیں، اس سب کے ساتھ ساتھ بینگ اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کے طور پر آپ کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی ذات سے متعلق اپنی دین کی ضرورتاً تعلیم حاصل کریں۔ مجھے اپنے دین کے بنیادی عقائد تو معلوم ہونے چاہیے جن کا سیکھنا مجھ پر فرض ہے، مجھے پاکی سے متعلق بنیادی مسائل جاننا ضروری ہیں، وہ تو مجھے آنے چاہیے، مجھے نماز سے متعلق جو 5 وقت مجھ پر فرض ہے مسائل آنا چاہیے، رمضان آئے تو اس سے پہلے مجھے روزے سے متعلق مسائل آنے چاہیے، اگر اللہ نے مجھے مال دیا ہے، میں صاحب نصاب ہوں، تو مجھے زکوٰۃ سے متعلق مسائل معلوم ہونے چاہیے۔ اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ علم دین کی قدر عطا فرمائے اور علم دین سیکھنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ چونکہ علم دین کی بات ہو رہی ہے اور جو روایت آج آپ کے ساتھ شیئر کی گئی اس میں ہمیں علماء کی اہمیت بھی معلوم ہوئی کہ علماء یہ وہ لوگ ہیں کہ جب یہ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو لوگ پھر جاہلوں کو اپنا سردار بنا کے ان سے فتوے پوچھا کریں گے اور وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہی کے گڑھے میں گرائیں گے۔ آج بھی اگر دیکھا جائے تو ہمارے لوگوں کی پریکٹس ہے کہ وہ بغیر یہ بات دیکھے اور جانچے کہ سامنے جس سے وہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں، دین کا کوئی مسئلہ معلوم کر رہے ہیں، اس کی کیا قابلیت ہے، اس کی کیا ایکسپرٹیز ہیں، ہر ایرے غیرے سے سو کالڈ کہلانے والے اسلامک اسکالرز ان سے ہر طرح کا مسئلہ پوچھتے ہیں اور وہ پھر جیسا تیسا مسئلہ بتاتے ہیں، اس پر وہ عمل کرتے ہیں۔ اور جب ان سے پوچھا جائے کہ بھائی یہ آپ غلط مسئلے پر عمل کر رہے ہیں، آپ نے کس سے پوچھا تھا؟ تو وہ کہتے ہیں جی فلاں صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ یہ مسئلہ ایسے نہیں ایسے ہے۔ تو جیسے ہم دیگر شعبہ جات میں اس فیلڈ، اس شعبے کے ایکسپرٹ سے ہم رائے لیتے ہیں، ہمیں کوئی بیماری ہوتی ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کوئی قانونی پیچیدگی ہوتی ہے تو ہم لائر کرتے ہیں، ہمیں شاپنگ کرنی ہوتی ہے تو اس فیلڈ سے متعلق جو ایکسپرٹ ہوتا ہے ہم اس سے مشاورت کرتے ہیں۔ تو پھر دین کے معاملے میں ایسی ہماری غفلت اور لاپرواہی کیوں کہ ہم کسی بھی شخص سے دین ڈسکس کر لیتے ہیں، دینی بات پوچھ لیتے ہیں؟ نہیں، علماء، اللہ نے ہمیں علماء دیے ہیں اور الحمدللہ اس دور میں بھی علماء حقہ ہیں کہ جو امت کی رہنمائی کر رہے ہیں، اس کے لیے انہوں نے اپنی زندگیاں صرف کر رکھی ہیں۔ ہمیں ان کے ساتھ خود کو کنیکٹ کرنا چاہیے اور انہی سے رہنمائی لینی چاہیے کہ جب یہ نہیں ہوں گے تو پھر ہمیں ان کی قدر ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں علماء کی قدر کرنا عطا فرمائے اور ان کی ویلیو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے علم اور علماء سے متعلق کچھ روایات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ علماء یہ وہ ہستیاں ہیں کہ روایت میں ان کے لیے آیا کہ عالم کے لیے ہر چیز مغفرت طلب کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر میں مچھلیاں بھی مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مچھلیوں کا عالم سے کیا ریلیشن اور کیا لنک ہے؟
چلے مجھے آپ کو تو دین سیکھنے کے لیے، مسائل جاننے کے لیے عالم کی ضرورت ہے، ایک مچھلی کی کیا ضرورت عالم سے وابستہ ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب شارحین حدیث نے کچھ یوں دیا ہے کہ مچھلیوں اور دیگر مخلوقات کے وجود کا بقا یہ اس دنیا کے باقی رہنے کے ساتھ ہے، اور دنیا کا بقا علم کے باقی رہنے کے ساتھ ہے۔ جب علم ختم ہو جائے گا، ہر طرف جہالت کا دور دورہ ہوگا، تاریکی ہوگی، جہالت ہوگی، گمراہی ہوگی، تو پھر ایسے وقت میں قیامت آئے گی اور اس دنیا کا وجود بھی ختم ہو جائے گا۔ تو چونکہ علماء جو علم اور ہدایت کے مینار ہیں، یہ اس دنیا کے باقی رہنے کا ایک سبب ہیں کہ قرب قیامت میں علماء ختم ہو جائیں گے، علم اٹھ جائے گا، جہالت ہوگی، دین اسلام ناپید ہو جائے گا اور کفر باقی رہے گا، پھر یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ تو چونکہ علماء کے وجود کے ساتھ اس دنیا کا وجود ہے، اور دنیا کے باقی رہنے سے مخلوقات، سمندر میں مچھلیاں، ان کا وجود باقی ہے، اس لیے وہ ایک عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ مزید ایک اور روایت میں فرمایا کہ قیامت کے دن علماء کی سیاہی اور شہداء کے خون کا وزن کیا جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، شہید وہ ہوتا ہے جو اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے، اس کے خون کو عالم کی سیاہی انک کے ساتھ وزن کیا جائے گا، تو ان کی علماء کی سیاہی شہداء کے خون پر غالب آ جائے گی۔ یہ ہیں علماء اور یہ ہے ان کی امپورٹنس۔ ایک اور حدیث میں بیان کیا، علم کی طلب میں کسی رستے پر چلنے والے کے لیے اللہ تعالی جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، جنت میں تو ہم سب نے جانا ہے۔ If you want to make the path of Jannah easy for you, then embark on the journey to learn the knowledge of Deen۔ جی ہاں، دین سیکھنے کے سفر پر روانہ ہو جائیے، اپنی زندگی کا، اپنے ایام کا، شب و روز کا کچھ حصہ دین سیکھنے میں بسر کیجئے، انشاءاللہ العزیز جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ اور اس کے لیے بحمد اللہ تعالی، بفضل اللہ تعالی، آپ کی دعوت اسلامی، جس کا مقصد اور موٹو قرآن و سنت کی ترویج، معاشرے سے جہالت کا خاتمہ کرنا اور قرآن و سنت کی تعلیم کو عام کرنا ہے، الحمدللہ تعالی اس نے اس امت کو اس دور میں ہزاروں علماء دیے ہیں۔ Let me share with you some numbers۔ آپ خوش ہوں گے یہ جان کر کہ آپ کی دعوت اسلامی اس معاشرے سے جہالت کے خاتمے کے لیے کیسے کوششیں کر رہی ہے کہ اب تک more than 1300 جامعات، اسلامک یونیورسٹیز have been established، قائم کی گئی ہیں، جن میں 1 لاکھ سے زائد طلباء و طالبات علم دین سیکھ کر عالم بننے کے سفر پر گامزن ہیں، اور الحمدللہ اب تک 20,000 سے زائد دعوت اسلامی کے جامعات سے علماء گریجویٹ ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ورچوئل ایجوکیشنل سسٹم، جس کی اہمیت ہم سب جانتے ہیں، آپ کی دعوت اسلامی آن لائن ایجوکیشنل سسٹم ڈیولپ کر کے 21,000 سے زائد اسٹوڈنٹس کو 79 کنٹریز، ڈفرینٹ کنٹریز میں ان کو آن لائن اسلامک ایجوکیشن پرووائڈ کر رہی ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج کی اس 21ویں صدی میں دین کی خدمت کے لیے دعوت اسلامی کو منتخب کیا، اور دعوت اسلامی کے ذریعے الحمدللہ ہزاروں لاکھوں لوگ قرآن و سنت کی تعلیم کو عام کرنے میں شب و روز مشغول ہیں۔ یہاں مدنی چینل کے پلیٹ فارم کے ذریعے
ہم جو دین سیکھ رہے ہیں یہ بھی تو دعوت اسلامی کا کارنامہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دعوت اسلامی کو یہ سعادت بخشی کہ گھر بیٹھے دنیا دین سیکھ رہی ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جہاں آج ہم نے اس سلسلے کے ذریعے علماء کی اہمیت سمجھی اور علماء کے نہ ہونے کا نقصان جانا، اور ہم نے جہاں یہ جانا کہ دعوت اسلامی کیسے جہالت کو دور کرنے کے لیے اور علماء پروڈیوس کرنے کے لیے کنٹریبیوٹ کر رہی ہے، تو ہمیں اس دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم کے ذریعے نہ صرف خود علم دین سیکھنا چاہیے بلکہ ایٹ لیسٹ اپنی فیملی میں کوئی ایک بچہ بچی وہ عالم دین بنانے کے لیے دعوت اسلامی کو دے دینا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی یہ دعوت اسلامی اپنے انسٹیٹیوٹس کے ذریعے، جامعات کے ذریعے، اپنے مدارس کے ذریعے، اپنے اسکولنگ سسٹم کے ذریعے آپ کو ایک بہترین معاشرے کا فرد تیار کر کے واپس دے گی، جو نہ صرف دنیا کے معاملات میں آپ کی رہنمائی کرے گا بلکہ دنیا کے ساتھ ساتھ اخروی معاملات میں، دین کے معاملات میں بھی آپ کی اس امت اور معاشرے کی رہنمائی کر کے آپ کی بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنے گا۔ اور نہ صرف خود ہم نے دین سیکھنا ہے، اپنے بچوں کو سکھانا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو دین سیکھنے والے ہیں، جو دین سیکھنا چاہ رہے ہیں، ہم نے انہیں سپانسر کرنا ہے، ہمیں اس میں بھی کنٹریبیوٹ کرنا ہے۔ اللہ توفیق دے تو ایٹ لیسٹ ایک جامعہ میں سپانسر کر لوں، اس جامعہ کے جو اخراجات ہیں ان کو میں اپنے کندھوں پر لے لوں، اور اس جامعہ کے ذریعے جتنے طلباء طالبات علم دین سیکھیں گے، عالم بنیں گے، ان سب کا ثواب میرے نیکیوں کے اکاؤنٹ میں جائے گا۔ مجھے اپنے بینک اکاؤنٹ کی تو فکر ہوتی ہے، اس کو ریز کرنے کے لیے میری پلاننگ ایفرٹس تو ہوتی ہیں، تو نیکیوں کا اکاؤنٹ بھی تو مجھے بھرنا ہے۔ اور علم اور علماء تو وہ ہیں جو انسان کے لیے صدقہ جاریہ بنتے ہیں، کہ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمارے ذریعے سے اگر کوئی عالم بنا، کسی نے دین کی بات سیکھی، علم سیکھا، تو جب تک اس علم پر عمل کیا جاتا رہے گا، جب تک اس کے ذریعے دین علم آگے پہنچتا رہے گا، اس سب کا ثواب آپ کے نیکیوں کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوتا رہے گا۔ تو خود بھی علم دین سیکھیے اور دعوت اسلامی کے ساتھ اس جہالت کو دور کرنے اور علم دین کو پھیلانے کے سفر میں اس کا ساتھ بھی دیجیے، یوں کہ آپ دعوت اسلامی کو سپورٹ کریں کہ وہ مزید جامعات اسٹیبلش کرے۔ جو جامعات چل رہے ہیں ان کو آپ یوں سپورٹ کریں کہ وہ مزید علماء پروڈیوس کر سکیں اور یہ علم کی شمع مزید پھیلتی رہے۔ یقین مانیے یہ بخشش کروانے والے، مغفرت کروانے والے کام ہیں، بلکہ علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ علم دین اور علماء کی خدمت کی ایک برکت یہ ہے کہ جو شخص علماء کی خدمت میں مشغول رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اولاد میں سے کوئی ایک ایسا فرد پیدا فرماتا ہے کہ جو علماء کی صف میں شامل ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے اور علم کے باب میں وہ ایک روشن مقام پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو ان احادیث کریمہ سے روشنی لے کر اور علماء کی قدر کر کے علم دین سیکھ کے جہالت کی تاریکیوں کو مٹا کر علم دین کی روشنی پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک اور روایت، ایک اور ٹاپک کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ جب تک اپنا خیال رکھیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے اور خود کو، اپنی فیملی کو ایجوکیٹ کرتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔